اس رجب کے مہینے میں عام طور سے مشہور یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسی مہینے میں، بلکہ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ 27 رجب اس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اگرچہ تاریخی اعتبار سے یہ بات پوری طرح ثابت نہیں، یعنی مضبوط روایتوں سے یہ نہیں معلوم ہو رہا کہ 27 رجب شب معراج کی۔ روایتوں میں بڑا اختلاف ہے، سن میں بھی اختلاف ہے، کون سے سن میں ہوئی، اور مہینے میں بھی اختلاف ہے، مہینے کی تاریخوں میں بھی اختلاف ہے، تو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا تھا، لیکن وہ کسی بھی رات ہوئی ہو، کسی بھی تاریخ میں ہوئی ہو، یہ انسانیت کی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ تھا جس کی کوئی نظیر نہ اس سے پہلے وجود میں آئی اور نہ آپ کے بعد کسی کو یہ مقام نصیب ہو سکے۔ اللہ جل جلالہ کے فیصلوں کی عجیب شان ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے، کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، ہر ایک اپنے اپنے قوم کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا، لیکن اس سونے کی زنجیر کی آخری کڑی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ کہ آپ کے اوپر سلسلہ نبوت کی تکمیل ہوئی، اور چونکہ تکمیل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پسند فرمایا کہ اب تک انبیاء کرام علیہ السلام سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ ہوتا تھا وہ فرشتوں کے ذریعے ہوتا تھا، کتابوں کے ذریعے ہوتا تھا، وحی کے ذریعے ہوتا تھا، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت برتی کہ خود اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، اور کس شان سے طلب فرمایا کہ ایک رات کی مختصر سی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو، محبوب ترین پیغمبر کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے گئے، اور اس بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا مجمع، ان کی روحوں کا مجمع جمع فرمایا، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان کی نماز پڑھوائی، اور اس کے بعد بیت المقدس سے 7 آسمان، اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ جبریل امین علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ اب اس سے آگے جانے کی ہمارے اندر مجال نہیں، اور پھر براہ راست اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، کیا باتیں ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، کیا راز و نیاز ہوئے، بیان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، فرماتے ہیں کرامن کاتبین ہم خبر نیز، وہ فرشتے جو انسان کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں، اس لیے کہ اس مقام پر پہنچے تھے جہاں فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں، جہاں فرشتے بھی پہنچ نہیں سکتے، اس مقام پر پہنچے۔ کیا گفتگو ہوئی، کیا باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتا ہے۔ البتہ جب واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحفہ عطا فرمایا، یوں لگتا ہے واللہ عالم کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارگاہ الہی میں باریابی ہوئی تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کیا ہو کہ اللہ آپ نے مجھے تو یہ مقام عطا فرما دیا، یہ مقام بلند عطا فرما دیا، میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کو جس کی فکر مجھے ہر آن ہر لمحے دامنگیر ہے، اتنی دامنگیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم امت کی فکر میں اپنی جان گھویا بیٹھو گے؟ تو اس امت کے لیے میں کیا لے کے جاؤں؟ آپ نے مجھے تو اس مقام پر سرفراز فرما دیا، میری امت اس مقام تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسی چیز تمہیں تمہاری امت کے لیے دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے تمہاری امت کا ہر فرد وہ معراج کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر جاؤ امت کے لیے۔ یہ 5 نمازیں، ان کو فرمایا گیا حدیث میں الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، یعنی جب اللہ کا بندہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عز و نیاز کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، پیشانی ٹیکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جس وقت سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے اس وقت جب کہ سجدہ کر رہا ہو۔ اقرب ما یکون العبد الی اللہ تعالیٰ فی السجود، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے سجدے کی حالت میں،
اور قرآن کریم میں بھی بڑے جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی تھی اقرا والی سورہ اقرا، اس کی آخری آیت جو ہے آیت سجدہ ہے، سجدے کی آیت ہے، لیکن بڑا پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بڑے پیار کے ساتھ کیا لفظ ہے؟ فرمایا سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ تو سجدہ کر کے میرے پاس آ جاؤ، بتلانا ہے کہ اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو، میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، سجدے میں آ جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کو یہ معراج کی ایک جھلک عطا فرمائی ہے کہ سجدے میں آ جاؤ، مجھ سے باتیں کرو، میرے سامنے عز و نیاز کا مظاہرہ کرو، تو جتنا زیادہ کرو گے اتنا ہی میرا قرب حاصل ہو۔ یہ 5 نمازوں کا تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لے کر تشریف لائے۔ اسی لیے بات یہ ہے کہ ہم لوگ سجدے جب کرتے ہیں تو سجدے کی حقیقت کا دھیان نہیں کرتے کہ کیا چیز ہے، یہ اس کا دھیان نہیں کرتے، ایک عادت پڑی ہوئی ہے، اس عادت کے تحت سر پیشانی ٹیک دی اور اٹھا لی، لیکن اس کی حقیقت پر غور نہیں۔ جو لوگ سجدے کی حقیقت سے آشنا ہے، اس کی لذت سے آشنا ہے، ان سے پوچھ